میرے جیسا معمولی گناہگار آدمی زندگی بھر یہ خواہش کرتا ہے کہ میری آنکھ میرے سامنے نہ جھکے زمانے کی خیر ہے۔ میں اس لیے نہیں پیدا کی گئی تھی کہ سارا دن لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میں کیا ہوں اور میں کیا نہیں ہوں۔ میں جو ہوں وہ پتہ چل جائے گا، اس کے لیے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ مجھے اسلام بہت اچھا لگتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے میں جا کے لوگوں کو اسلام کے متعلق تبلیغ کروں اور بتاؤں، اور میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، مجھے کوئی ہدایت دیجیے۔ حضرت علی نے تبلیغ کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ کہا کہ جب تلقین کے لیے جاؤ۔ آہا، تبلیغ میں بہت فائدہ ہے، ہم کہہ کے فارغ ہو گئے۔ تلقین میں پہلے ہم نے خود مانا پھر کسی دوسرے تک پہنچا، کہ جب تلقین کے لیے تم کسی کے پاس جاؤ تو نہ تمہاری زبان کھلے نہ تلوار۔ اس مملکت اسلامیہ پاکستان میں سوشل میڈیا پڑھ لیجئے، کیا زبان کھلی رکھی، بہت سی عبارتیں پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور تلوار کی کیا بات، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ شاعری ہے ہماری۔ ہم ایک دوسرے سے وہ سوال کرتے ہیں میرے محترم جو خدا ہم سے کرے گا، ہم کبھی ایک دوسرے سے وہ سوال نہیں کرتے جو میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے کر سکتے۔ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہو، ناف پہ ہاتھ بندھے ہوتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، شلوار کے پائچے کتنے اونچے، قیام کے وقت ٹانگوں کے درمیان سے دمبا گزر سکتا ہے یا نہیں۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی، یہ انتہائی دینی کتابوں میں لکھا ہوا۔ میں نے ایک مولانا سے اپنی جان ہتھیلی پہ میں ویسے ہی ان کے سامنے رکھ کے پھرتی ہوں، ان سے پوچھا تھا کہ کبھی آپ نے ان سے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ یہ بھی یاد کر لو کہ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ ہم کیا کریں؟ ظاہر پرستی چھوڑ دیں، کہیں اندر کی کسی ایک بات پہ یقین کر لیں اور اس یقین کو زندگی بھر نبھانے کی کوشش کریں تو شاید ہم بہت بہتر ہو جائیں گے۔ میری یہ بات بھی لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ میں اپنے رب سے دعا مانگتی ہوں بہت دل سے کہ میری ہر آرزو ہر تمنا پوری مت کر دینا، ہر آرزو ہر تمنا پوری مت کر دینا، کیونکہ اگر ہر آرزو پوری ہو گئی تو مجھے کیا چیز بے چین رکھے گی، اور اگر میں بے چین نہیں ہوں تو تلاش نہیں کروں گی، تلاش نہیں کروں گی تو ملے گا کچھ نہیں۔ ملنا اطمینان نہیں ہے، مگر کچھ نہ ملنا پریشانی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں مانگتے۔ مجھے نہیں معلوم ہم کس دنیا میں زندہ ہیں۔ اگر اس ملک کے لوگ، یقین مانیے سب کے سب ہالی ووڈ چلے جائیں، اداکاری میں بہترین انعام جیت کے آئیں گے، اور خاص طور پر جذباتی اداکاری میں، اور خاص طور پر اس وقت کی جذباتی اداکاری میں جب آپ کا کوئی لیڈر ہار گیا ہو اور اسے اقتدار کہیں دور نظر آ رہا، اس سے اچھی پیشکش کسی کی نہیں ہوگی۔ اچھا مصرع تھا کہ کون رہبر ہو بھلا جب خضر ہی بہکانے لگے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مساوات پر یقین رکھتے ہیں، مساوات پر یقین اس طرح رکھتے ہیں کہ جو بہترین ہے وہ میرے لیے، جو بچ گیا وہ آپ کے لیے۔ بانٹ تو دیا ہم نے، یہ تو نہیں کہ بانٹا نہیں۔ بانٹنا ہے تو اپنا احساس بانٹیے، شریک کرنا ہے تو اپنے خیال میں شریک کیجیے، قریب آنا ہے
تو محبت کرنا سیکھ لیجیے گو کہ ہمارا ملا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ محبت کرنا بہت بری بات ہے، اور اگر ان کی شاگرد ان سے پوچھ لے کہ آپ سے ہو جائے تو وہ کہتے ہیں چل چوٹھی۔ جو محبت نہیں کر سکتا وہ مطمئن نہیں ہو سکتا، جو مطمئن نہیں ہو سکتا وہ خوش نہیں ہو سکتا، اور جو خوش نہیں ہے وہ ناشکرا ہے، وہ ناشکرا ہے۔ شکر گزاری کی میرے نزدیک آسان ترین صورت یہ ہے کہ جو کچھ بھی نعمتیں میسر ہیں اس پر خوش ہو لیا جائے۔ ہم کیا کریں؟ ہم اتنا کر لیں کہ اپنی زندگی جینا شروع کر دیں۔ ہم زیادہ تر دوسروں کی زندگی جیتے ہیں۔ اور ایک اور بات، ہم جب کسی کو بہت سمجھانا چاہتے ہیں، اس وقت میرے سامنے بہت عزیز ترین نشانہ میری عزیز دوست نوزت کامران بیٹھی، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ بات یوں ہونا چاہیے، ہر وقت چاہیے کہ صیغے میں بات ہوتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہیے میں حکم ہوتا ہے، چاہیے میں مرضی آپ کی ہوتی ہے، کرے کوئی دوسرا۔ عارفہ سیدہ بیکار میں ایک بات کہتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، ہم کر سکتے ہیں، سکنے میں آپ شامل ہیں، چاہیے میں آپ شامل نہیں ہیں۔ اور ہم بڑے، سچ مانیے بہت عقل مند لوگ ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ باہر نکال کے رکھ لیتے ہیں۔ پاکستان بہت برا ملک ہے، عارفہ اس میں نہیں رہتی، اپنے آپ کو فوراً باہر نکال کے رکھتے ہیں۔ مت نکالیے باہر، شریک ہونا سیکھیے، خدا کے لیے خوش ہونا سیکھیے۔ خوش ہوں گے تو شاید شریک بھی ہو جائیں گے، اور آرزو کے بغیر مت زندہ رہیے۔ آرزو کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ مجھے بنیا گیری نہیں چاہیے، میں سارا دن نوٹ نہیں گننا چاہتی، زندگی میں کچھ اس سے بھلے کام بھی ہیں۔ غالب کا ایک شعر، اور شاید مروں گی تو میرے دل پر بھی لکھا ہوگا، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، آرزو کے بغیر ایک سانس بھی نہ لیجیے۔ شراب در نہیں، انتظار ساغر کھینچ۔ کوئی ضروری نہیں ہے جس وقت جو چاہیں وہ ملتا رہے، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ۔